آج دو صورتیں ہیں. ایک سورۃ توبہ. سورہ توبہ اپنے نام کے ساتھ ہی واضح ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا ہے. غزوہ تبوک ہوئی تھی، ایک لمبا ترین سفر تھا، مشکل ترین سفر تھا. اس سفر میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے. ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے 3 صحابہ کرام بھی تھے، یعنی پکے مومن تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی لڑائی سے واپس آئے، منافقین نے اپنے اپنے عذر پیش کیے، لیکن وہ 3 صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم سستی کی وجہ سے نہ جا سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کا بائیکاٹ کیا. جب 40 دن گزر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیویوں کو کہہ دیا کہ تم نے بھی بائیکاٹ کر دینا ہے. حتیٰ کہ جب 50 دن گزرے، 50 دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی. یہ ان 3 صحابہ کا واقعہ چونکہ اس صورت کے اندر ہے توبہ کا، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام توبہ ہے. یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اب مفسرین نے تو بہت ساری توجیحات جو ہیں وہ بیان کی ہے، لیکن ہمیں اتنی توجیحات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ممکن ہے چونکہ سورہ انفال، سورہ توبہ دونوں کا مضمون جہاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی. بہرحال توجیحات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں ہے. چونکہ اس سورت کے اندر جہاد ہے، تو جہاد ہو تو منافقین کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ سورت منافقین کے تذکرے سے بھی بھری پڑی ہے. منافق جہاد نہیں کرتے، جہاد سے جو ہے وہ بھاگتے تھے. حتیٰ کہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، لو کان عرضا قریبا. اس دور کے منافق کی مثال بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں. اگر جہاد ہلکا ہوتا، قریب ہوتا، مال غنیمت زیادہ ہوتا، منافقین بھاگ کر آ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ. جہاد دور کا ہوتا، مشقت والا ہوتا تو کہتے نہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے. چونکہ اس دور میں مجاہد نے اسلحہ بھی ساتھ لانا ہوتا تھا تو کہتے تھے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہے. آپ غور کریں، اس دور کا منافق دور کا جہاد نہیں کرتا تھا، مشقت والا جہاد نہیں کرتا تھا، ہلکا جہاد کر لیتا تھا. منافق ہلکا جہاد اس دور کا کر لیتا تھا. آج کے دور کا مسلمان وہ شاید ہلکا بھی نہیں کرتا، وہ تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو جہاد سے جو ہے وہ ویسے ہی بھاگتا ہے. اس دور کا منافق ہلکا جہاد کر لیتا تھا، آج کے دور کا مسلمان مومن وہ ہلکا جہاد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جہاد منافقین بھاگتا ہے، مومن جہاد سے جو ہے وہ بھاگتا نہیں ہے. پھر چونکہ غزوہ تبوک ہے، صحابہ کرام کے فضائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام نے خرچ بہت کیا، بہت زیادہ. اب احادیث کے اندر اس کی بڑی وضاحت موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5-6 کلو سونا، 5-6 کلو سونا. تو جب وہ اتنا مال لے کر آتے تھے، منافقین آگے سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. او یہ دیکھو، یہ دکھلاوے کا صدقہ کر رہے ہیں. ایک تو خود نہیں دیتے تھے، دوسرا صحابہ کرام تو دینے والے تھے، اور دیکھو یہ دکھلاوے کا صدقہ کر رہے ہیں. جو کوئی زیادہ دیتا تھا کہتے تھے دکھلاوے کا صدقہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کم دیتا تھا والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. ایک بیچارہ غریب بندہ، ماڑو سا بندہ، وہ سارا دن محنت کرتا، شام کو جو اسے ملتا اس میں سے لا کر صدقہ کرتا. کہتے یہ دیکھو اتنے سے صدقے کا جہاد کو کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کوئی فائدہ نہیں، تم دے دو. تو کہتے اچھا ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن. اگر ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم دے دیں گے، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دے دیں گے. یہ کن کا جملہ ہے؟ منافقین کا. تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے، پورے معاشرے کا عہد معاشرہ یہ جملہ نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہوگا تو ہم بھی دے دیں گے. جو کہ اللہ کے راستے میں زیادہ دیتا ہے ہم باتیں کرتے ہیں، اور دیکھو جس کے پاس تو بہت سارا ہے یہ پھر بھی کم دے رہا ہے. اور جو تھوڑا دیتا ہے اللہ کے راستے میں ہم کہتے ہیں لاؤ جی یہ تو تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے، اور بھائی تم کیوں نہیں کرتا، اور میرے پاس تو ہے نہیں. یہ اس دور کے منافق کی بات ہے. اور آج کے اس معاشرے پہ پوری فٹ آ چکی ہے. جب خود کے دینے کی باری ہے اور میرے پاس نہیں ہے ابھی، اور اگر اللہ دے دے تو بخیلو بھی، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. تو بہرحال اس سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
صحابہ اکرام کا یہ وصف بھی بیان کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اتنی بڑی آیت نازل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو امت محمدیہ کے لوگ صحابہ، ہم تو یہ سنتے اور پڑھتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، ہمارے لیے بھی ہے اس صورت کے اندر۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ہے، قرآن کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو بہرحال اس سے آگے سورہ یونس ہے، اس کے اندر بھی توبہ ہے۔ سورہ یونس میں توبہ کے 3 واقعے ہیں۔ ایک قوم یونس، پیغمبر چلا گیا ناراض ہو کے، بحثیت قوم، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جنہوں نے مل کر توبہ کی، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گھر پہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے گھر پہ مصیبتیں ہیں، پورا گھر اکٹھا ہو کے توبہ مانگے، پورا گھر اکٹھا ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں یار ایک مصیبت جاتی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی۔ سورہ یونس ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، قوم یونس، پوری قوم نے اجتماعیت کے ساتھ توبہ مانگی، آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ورنہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے ٹلتا نہیں ہے۔ ایک یونس علیہ السلام کی توبہ، وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ نے توبہ قبول کی، مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے زندہ نکالا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، ایک بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے وہاں سے زندہ واپس آ جائے۔ اور ایک تیسری توبہ بھی ہے، فرعون کی توبہ، جو اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کی تھی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو یہ سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ موت سامنے نظر آ گئی، پھر توبہ شبہ کو نہیں ہونی، بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہم توبہ کر لیں گے، اس کو کنویں میں ڈال کر 40 سال تک موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے آج بھی ہے نا، لوگ کہتے ہیں پورا مہینہ پڑا ہے ابھی، تو ایک آدھا دن وقت نکال کے اللہ کے سامنے رو لوں گا، 10 دن گزر گئے، 11 گزر گئے، ایسے پورا مہینہ گزر جائے گا، وہ ان کے پاس موقع نہیں آئے گا۔ اس لیے آج ابھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ انسان کو فوراً جلدی جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔